وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء و خیر الخلائق بعد الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے، آپ حضرات کے سامنے نظمیں نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں۔ رات کا خاصا وقت گزر چکا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج کے مجلس میں کسی عنوان پر تو گفتگو کرنا ممکن نہیں، البتہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کا ایک واقعہ شروع کرتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ کہ 22 مئی 1974 کو جناب ایکسپریس کے ذریعے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء روانہ ہوئے۔ انہوں نے پشاور تک ٹرین میں اور آگے بس کے ذریعے سوات کے تفریحی دورے پر جانا تھا۔ جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں کی عادت تھی، ہر آنے جانے والی ٹرین پر وہ سواریوں میں اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ آج بھی انہوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر جہاں اور سواریوں میں لٹریچر تقسیم کیا، ان طلباء کو بھی دیا۔ طلباء نے لٹریچر دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا کہ یہ قادیانیوں کا ہے۔ انہوں نے اس کے ٹکڑے کیے، زمین پہ ڈالا، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کا نعرہ بلند کیا۔ اس زمانے میں قادیانی قیادت ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، وہ اپنے پٹھے پر کسی کو ہاتھ نہیں رکھنے دیتے تھے۔ طلباء عزیز کے اس نعرہ کو انہوں نے اپنی اہانت تصور کیا۔ قادیانیوں نے آنکھ دکھائی، ماحول کے اندر کوئی تلخی سی ہوئی، کیونکہ ٹرین کا صرف 1 منٹ کا سٹاپ تھا۔ گاڑی نے وسنل دیا، طلباء سوار ہو گئے اور یوں فساد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ قادیانی جماعت نے اپنے ذرائع کے ساتھ پتہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ انہی ریزرو بوگیوں میں سفر کرنے والے طلباء نے 22 مئی کو دوبارہ اسی ٹرین 29 مئی کو دوبارہ اسی ٹرین سے واپسی کے راستے یہاں سے گزریں گے۔ اس زمانے میں قادیانی جماعت کا چیف گرو اور لارڈ پادری مرزا ناصر تھا۔ اس کی ہدایت پر آگے چل کر جو قادیانی جماعت کا گرو بنا، میری مراد مرزا طاہر سے، اس نے 2000 اوباش قادیانی نوجوانوں کو ریلوے اسٹیشن پر اکٹھا کیا۔ ان 2000 اوباشوں پر مشتمل وفد کے پاس آہنی مکے تھے، لوہے کے ہنٹر تھے، ان کے پاس ہاکیاں، لاٹھیاں، سوٹیاں تھیں۔ ادھر ٹرین آئی، بھوکے شکاری کی طرح بڑی بے صبری کے ساتھ قادیانی اس ٹرین پر ایسے لپکے
کہ ٹھڈے مار مار کے اس کے دروازوں کو توڑا، کھڑکیوں کے شیشوں کو برباد کیا۔ طلبائے عزیز ریزرو بوگیوں میں بالکل بے خوف و خطر لیٹے ہوئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آج تھوڑی دیر بعد ہم پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ قادیانیوں نے اچانک جو ان پر حملہ کیا، کسی طالب علم کو سر کے بالوں سے پکڑا، کسی کو گریبان سے، کسی کی پیٹ میں ہاتھ ڈالا، ان کے دونوں پاؤں کو، ٹانگوں کو پکڑ کر سر کے بالوں سے گھسیٹ کر ریلوے کے ڈبوں سے پلیٹ فارم پر ان طلباء کو اس طرح اچھالتے تھے جس طرح ایک پلے دار ٹرک سے بوریوں کو نیچے اچھالتا ہے۔ وہ 2000 نوجوان قادیانی اوباش جو اسٹیشن پر موجود تھے، ایک ایک طلباء کو اپنے ہاتھوں لیتے، زمین پہ لٹاتے اور ان ڈنڈوں، ہاکیوں اور ہنٹروں کے ساتھ اس کی دھنائی شروع کرتے۔ کسی کا سر پھٹا، کسی کی پیشانی، کسی کے ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کی پسلی، کسی کی ہنسلی، غرضے کے مار مار کے قادیانیوں نے ان طلباء کو یکے بعد دیگرے ایسے طور پر ادمغا کر دیا کہ ان مسکینوں کے لیے چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا۔ ریلوے کا اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا، جان بوجھ کر جس ٹرین نے 1 منٹ رکنا تھا اس نے اسے 1 گھنٹہ تک آمدن روکے رکھا تاکہ قادیانی اپنی حسرتیں پوری کر سکے اور ارمان نکال سکے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک عزیز میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری تھے۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور، آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ، مولانا تاج محمود، مولانا قاری محمد اجمل خان، مولانا عبد الکریم بیر شریف والے۔ میرے بھائیوں، اس وقت مولانا عبدالستار خان نیازی، حافظ عبد القادر روپڑی، علامہ احسان الہی زئی، غرضے کے تمام تر اس وقت کے ہماری دینی قیادت نے باہر میدان کو ایسے طور پر سنبھالا۔ قومی اسمبلی میں اس وقت حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، چودھری ظہور الہی، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، حضرت مولانا عبدالحق، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر الشہید، غرضے کے قومی اسمبلی سے باہر اور قومی اسمبلی کے اندر ہماری اتنی بھرپور دینی قیادت موجود تھی۔ انہوں نے انتہائی سوچ بچار کے ساتھ باہمی مشورے کے طور پر طے کیا، اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے، میں اس ملعون کو اپنے دروازے پر نہیں آنے دیتا۔ اس بد نصیب نے پیغمبر اسلام کی اہانت کی ہے، میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا۔ لیے پھرتے ہیں آج UN اور اس کے چارٹر کو۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم نبی علیہ السلام کے دشمن کے دروازے پر جاؤ؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم نبی علیہ السلام کے دشمن کے لیے اپنے دروازے وا کرو؟ میرے بھائیوں، ہماری دینی قیادت نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم قادیانیوں کے ہاں نہیں جاتے، قادیانی ہمارے ہاں نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک بازار میں
100 دکان مسلمانوں کی ہے اور ایک قادیانی کی، اگر ہفتہ بھر اس قادیانی سے کوئی بولتا نہیں، چالتا نہیں، کوئی اس کے پاس آتا نہیں، کوئی اس کے پاس جاتا نہیں، قادیانی ایسے طور پر کراچی سے لے کر خیبر تک ایسے تلملا اٹھے، بلبلا اٹھے کہ انہیں نانی یاد آ گئی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست گزار ہوں کہ آپ حضرات کی دینی قیادت کے اس پرامن جد و جہد اور ان کے انتہائی دانشمندانہ فیصلے کو دیکھ کر اس وقت ہمارے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ میں کیا کروں کہ میں نے جو اگلی بات، ایک تو میرا وعدہ رہا کہ میں نے گفتگو مختصر کرنی ہے، دوسرا یہ کہ جو میں نے اگلی نتیجے کی بات کہنی ہے وہ ان مبادیات کے بغیر آپ کو سمجھنا مشکل ہوگی، اس لیے میں ان مراحل سے بہت تیزی کے ساتھ گزار کے یقین فرمائیے کہ مہینوں کی گفتگو ہفتوں کی دنوں میں، دنوں کی گھنٹوں میں طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گوش گزار ہوں، جناب ذوالفقار علی بھٹو وہ ہمارے انٹرنیشنل فیم کے قومی رہنما تھے، محب وطن قومی رہنما اور انتہائی بیدار مغز۔ انہوں نے اپنے طور پر تحریک کے خد و خال کو دیکھا، اس کی چال کو دیکھا، اس کی ڈھال کو دیکھا، تیل کو بھی دیکھا، تیل کی رفتار کو بھی دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ دینی قیادت نے پرامن جد و جہد کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اپنی تحریک کو 1 سال بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ اگر سال بھر پورا ملک ہجانی کیفیت میں مبتلا رہے اور سال کے بعد وہ مطالبہ ماننا پڑے تو اچھا یہ ہے کہ آج سے ہی مان لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، 29 مئی کو وقوع ہوا اور اس کے بعد جون تھا، جون میں وفاقی بجٹ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا۔ بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ میں وفاقی بجٹ کے منظور ہونے کے بعد قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی میں پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، ادھر اعلان ہوا، قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا ناصر نے نہ او دیکھا نہ تو مرتا کیا نہ کرتا، اس نے 3 درخواستیں لکھیں، ایک پرائم منسٹر کے نام، ایک وفاقی لا منسٹر کے نام، ایک نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل کے نام۔ آج دوپہر کو بھٹو صاحب کا اعلان ہوا، شام کو قادیانیوں نے درخواستیں بھجوائیں، اگلے دن وہ ان کی ٹیبل پر تھی۔ میرے بھائیوں، توجہ کریں، اس میں قادیانیوں نے موقف یہ اختیار کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے عقائد پر بحث کرانے کے لیے قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ اور ہمارا قومی اسمبلی میں ہمارے عقائد سے متعلق ہماری وضاحت سنی جائے۔ اگر آپ نے قومی اسمبلی میں ہمارے موقف کو نہ سنا اور یک طرفہ فیصلہ کیا تو وہ آپ کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بھٹو صاحب نے جس وقت اس درخواست کو پڑھا، ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ اگر میں قادیانیوں کو بلاتا ہوں، پتہ نہیں یہ علماء کرام قادیانیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند بھی کریں یا نہ، اپنے سامنے آنے کی اجازت بھی دیں یا نہ۔ چنانچہ جناب بھٹو صاحب نے مشاورت کے لیے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت نورانی میاں، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا۔ گورنمنٹ کی طرف سے مولانا کوثر نیازی، عبدالحمید پیرزادہ، ایک وفاقی لا سیکرٹری تھے افضل چیمہ، اور ایک خود پرائم منسٹر، 4 آدمی گورنمنٹ کے، 3 آدمی ہمارے۔ جس وقت مذاکرات شروع ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اپنے میز کی دراز کو کھولا، اس سے قادیانیوں کی درخواست اٹھائی
اسے حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھا۔ وہ وفد کے درمیان میں بیٹھے تھے۔ نورانی میاں نے بھی دیکھا، پروفیسر صاحب نے بھی دیکھا۔ ان تینوں حضرات نے ایک ہی آن میں اسے دیکھ کر فیصلہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، درخواست بند کر کے جناب بھٹو صاحب کے سپرد کی گئی۔ بھٹو صاحب نے تہہ کر کے میز کی دراز میں رکھا۔ بڑے معنی خیز نظروں کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کی طرف دیکھ کے پوچھا کہ حضرت فرمائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ آگے تھے حضرت مولانا مفتی محمود۔ انہی بھٹو صاحب کے اشاروں کنایوں میں وہ بیٹھے بیٹھے اپنے رفقا کے ساتھ مشورہ پورا کر چکے تھے۔ بھٹو صاحب کے پوچھنے کی دیر تھی۔ حضرت مفتی صاحب ایک شیر قرآں کی طرح میرے بھائیوں انہوں نے انگڑائی لی، زیر لب مسکرائے اور بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو ملک کے کونے گوشوں خدروں میں تلاش کرتے پھر رہے تھے، یہ آپ کی میز کی دراز سے مل گئے ہیں۔ ایک منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ ان کو پابند کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں۔ ہمارا وعدہ رہا کہ قومی اسمبلی میں محمد عربی کی ختم نبوت کی وکالت کا ایسا شاندار کردار پیش کریں گے کہ انشاءاللہ پوری دنیا اشہد کر اٹھے گی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یوں کر کے قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بلانے کا طے ہوا، لیکن یہاں پر ایک قانونی مشکل کھڑی ہو گئی، اور وہ قانونی مشکل یہ تھی کہ اگر قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بلاتے ہیں تو وہ اسمبلی کے ممبر نہیں، ایک آدمی اسمبلی کا ممبر نہیں، وہ اسمبلی کے فلور کو کیسے استعمال کرے؟ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری نیشنل اسمبلی کو ایک کمیٹی کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ جو سپیکر تھے اسمبلی کے، انہیں اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا کہ تم تمام تر ممبران اسمبلی اس کمیٹی کے ممبر ہو۔ قادیانی جماعت سے اس کے عقیدے کے متعلق آپ وضاحتیں طلب کریں، ان کی وہ آپ کے سامنے بطور گواہ کے پیش ہوں گے، آپ ان پر جرح کریں، اس کے بعد جو آپ کا ضمیر چاہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن یہاں پر ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی، وہ یہ کہ سوال کرنے والے اگر نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں، جواب دینے والا قادیانی وہ ایک۔ اب اگر سینکڑوں آدمی ایک آدمی اسے سوال کریں، یہ تو ویسے ہی جھلا مر جائے گا۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری قومی اسمبلی میں سے اس کمیٹی میں سے 6 آدمیوں پر مشتمل ایک سب کمیٹی بنائی گئی۔ اسمبلی کے ممبران کو پابند کیا گیا کہ آپ نے جو بات کرنی ہے تحریری طور پر لکھ کر اس سب کمیٹی کے پیش کریں۔ سب کمیٹی تکرار کو حذف کرے، پورے سوالات پر نظر ثانی کرے، اور کانٹی چھانٹی کے بعد جو سوالات بچ جائیں وہ اٹارنی جنرل کو دیے جائیں۔ اٹارنی جنرل ان کی ترتیب قائم کرے، جو چاہے حذف کر دے، جو ضروری سمجھے وہ سوال کرے۔ تو اب سوال کرنے والا بھی ایک، جواب دینے والا بھی ایک۔ میرے بھائیوں، میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ نتیجے کی طرف دوڑ کے چلا ہوں۔ ایک پہلے قادیانی جماعت کا چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر پیش ہوا۔ 11 دن مختلف اجلاسوں میں اس پر جرح ہوئی۔ 2 دن لاہوری گروپ کے صدر الدین پر جرح ہوئی۔ اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے ممبران نے تقریریں شروع کی، درمیان میں چھٹی بھی ہوتی رہی۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود 96 گھنٹے گویا کے قادیانی ایشو پر بحث ہوئی، اور اب اللہ کا فضل ہے کہ یہ کوئی راز نہیں رہا۔ ہائی کورٹ میں ایک آدمی نے درخواست دی
کہ گورنمنٹ نے ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر اس اسمبلی کی کارروائی کو سر بمہر کر دیا تھا۔ پاکستان کے قانون میں ہے کہ بڑے سے بڑے اہم راز کو 30 سال سے زیادہ نہیں چھپایا جا سکتا۔ چنانچہ ہائی کورٹ کے آرڈر پر نیشنل اسمبلی نے اس ساری کارروائی کو اوپن کیا۔ انہوں نے اس کو چھاپا، ایک ایک لفظ کو چھاپا۔ آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس پوری کارروائی کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ری پرنٹ کیا اور پھر اپنے طور پر نئے سرے سے کمپوزنگ کرا کے ایک لفظ کے رد و بدل کے بغیر بڑے چیلنج کے ساتھ سینہ تھام کے اعلان کر کے کہ اصل گورنمنٹ کی کارروائی اور اس کارروائی میں کوئی ماں کا لال ایک حرف کا بھی فرق نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، اسے ہم نے نیٹ پہ ڈالا۔ وہ کراچی سے خیبر نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک بلا مبالغہ کروڑوں آدمیوں نے اس کارروائی کو دیکھا۔ آج کل قادیانی اس سے منہ چھپا کے پھر رہے ہیں۔ کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ ہم نے چھاپا چھاپ کر ان کے منہ پر مارا کہ یہ ہے تمہاری نانی، لے جاؤ اسے اپنے گھر، ادھر ادھر یہ کیوں پھر رہی ہے؟ میرے بھائیوں، آپ دوست سوچیں گے کہ مولوی صاحب چنگی بھلی گفتگو کر رہے تھے، اب انہوں نے اپنی گفتگو میں تلخی کیوں پیدا کی؟ میرے بھائیوں، تلخی بلا وجہ نہیں۔ اگر قادیانی رحمت عالم کی اہانت کا ارتکاب کریں، ان کی ان عبارتوں کو پڑھ کر ہماری کھوپڑیوں میں جو بچیاں جل رہی ہے اس کی اگر حدت کا الفاظ کے ذریعے اظہار ہو تو آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی میرے ساتھ مل کے سارے کہیں کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، مل کے کہہ دو محمد عربی کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے کہنے پہ نہیں، اپنے ایمان کی بنیاد پہ اس یقین کے ساتھ کہ تم رحمت عالم کے طرفدار بن کر بولو گے، تم فرش پہ بولو گے، تمہاری حاضری عرش پہ لگے گی انشاءاللہ۔ آپ کے ایمان کی کل قیامت کے دن یہ دنیا کا ایک ایک ذرہ، یہ درختوں کے پتے، یہ کوچہ و بازار، یہ در و دیوار کل آپ کے میرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ مل کے میرے ساتھ کہنا کہ محمد عربی کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پوری توانائی سے کہو کہ حضور کے دشمن کی رعایت۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اتنی گفتگو کے بعد اب چونکہ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ہم 7 ستمبر کو فیصلے کا اعلان کریں گے، آج 6 ستمبر ہے، صبح کے ٹائم بھٹو صاحب نے مذاکرات کے لیے ہماری اس 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی کو پھر بلایا۔ گورنمنٹ کی طرف سے 4 آدمی آئے، مذاکرات شروع ہوئے، لیکن جناب بھٹو صاحب مطالبات ماننے کے موڈ میں نہیں تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی اس وقت اس کو تسلیم نہ کرنا میرے بھائیوں بلا وجہ نہیں تھا۔ میں آگے 1 منٹ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، لیکن بھٹو صاحب نے اس وقت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے یہ کہا کہ حضرت مفتی صاحب میری درخواست سنیں۔ اس وقت ایک حاضر سروس فوجی جرنیل ملعون جنونی قسم کا، اس کا نام جنرل عبدالعلی تھا، ایک اور ملعون قسم کا جنونی قادیانی جس کا نام ملک اختر تھا۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے پاکستان کی ایئر فورس کا سربراہ ظفر چودھری وہ ملعون بھی قادیانی تھا۔ بھٹو صاحب اگر اس کے متعلق یہ تاثر دے دیتے کہ ہم قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی طرف جا رہے ہیں تو قادیانیوں نے شور کر کے زمین کا آسمان کو سر پر اٹھا لینا تھا
پوری دنیا سے پاکستان پر اتنا دباؤ ڈالا جاتا کہ شاید گورنمنٹ کو وہ دباؤ قبول کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے پورے 3 مہینے، کہاں 29 مئی اور کہاں 6 ستمبر، یہ 2.25-3 مہینے میرے بھائیوں توجہ کریں، اس پورے پیریڈ میں جناب بھٹو صاحب نے صرف پاکستانی قوم نہیں، پوری دنیا کو رولے گولے میں رکھا کہ انہیں اندازہ ہی نہ ہونے پائے کہ ہم کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ آخری دن اس لیے انتخاب کیا کہ فیصلہ کریں گے تاکہ ادھر فیصلہ ہو، اگلے دن قرارداد پیش کر کے نتیجے کا اعلان کر دیا جائے، چٹ منگنی پٹ ویا پتہ نہ چلے، ادھر قرارداد منظور ہوئی، ادھر اللہ کے فضل سے نعرہ لگا، پوری دنیا میں ختم نبوت کی بہار کا موسم قائم ہو گیا۔ میرے خیال میں اچھا ہوگا کہ آگے چلنے سے پہلے آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں مذاکرات شروع ہوئے، ذرا میرے ساتھ چلیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت 6 قراردادیں جمع ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی ایشو پر ایک ہی قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں۔ اگر 5 قراردادیں مسترد کر دی جائے، پہلے تو یہ فیصلہ کرے نا کہ یہ 6 قراردادیں تھی کیا۔ ایک تو اپوزیشن کی طرف سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے قرارداد پیش کی تھی، ایک قرارداد گورنمنٹ کی طرف سے، ایک قرارداد حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب تھے، حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی کے خلیفہ مجاز، وہ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے ایک دھڑے کے نمائندے تھے، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی۔ ہماری جمعیت علماء اسلام کے ایک دھڑے کے نمائندہ تھے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی۔ ایک قرارداد پیش کی تھی ملک جعفر نے۔ میرے خیال میں آگے چلنے سے پہلے میں جعفر کے قضیوں کو حل کروں، ذرا مجھے 1 منٹ دے دو میرے بھائی، کہو نا تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، ایک ملعون جنرل عبدالعلی، ایک ملک اختر اور ایک یہ ملک جعفر، یہ تینوں آپس میں چچاداد بھائی بھی تھے۔ ملک اختر اور عبدالعلی سگے بھائی تھے، ملک جعفر ان کا چچاداد بھائی تھا۔ یہ ابن ان جدن، یہ ان جدن، یہ سارے کے سارے قادیانی تھے، نسلی قادیانی تھے۔ ان کا باپ دادا نانا نانی پتہ نہیں کون کون قادیانی ہوئے۔ ان تینوں کو قادیان میں داخل کرایا گیا، انہوں نے قادیان سے تعلیم مکمل کی۔ جنرل عبدالعلی ملک اختر فوج میں چلے گئے، اور ملک جعفر کو اللہ رب العزت نے موقع دیا، سول سوسائٹی میں کام کرنے لگا۔ کسی مجلس میں کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی، انہوں نے توجہ کی، رب کی رحمت نے کرم کیا کہ وہ قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ارے تکبیر! صوفی بریک پہ پیر رکھ۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں، اس وقت یہ ملعون جنرل عبدالعلی، یہ اس وقت حاضر سروس فوجی جرنیل ہونے کے باوجود اسلام آباد کی قادیانی جماعت کا صدر تھا۔ میرے بھائیوں میں جو بار بار ملعون کی گردان کر رہا ہوں بلا وجہ نہیں، اگر وہ اس وقت جرنیل ہونے کے باوجود قادیانیت کی سپورٹ کرنے سے نہیں گھبراتا تھا تو آج اس کا ذکر کرتے ہوئے جوتے کی نوک پہ رکھنے سے مجھے بھی کوئی چیز مانے نہیں۔ میرے بھائیوں میں ان سے کہتا ہوں، غیروں سے کہا غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، بات چلی ہے تو پہنچے گی۔ میرے بھائیوں کسی نتیجے پر میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک جعفر نے اسلام قبول کیا،
ملک جعفر کی بہن جنرل عبدالعلی کے گھر میں، اس کی بہن اس کے گھر میں. یہ پہلے قادیانی تھے، ایک دوسرے کے چچازاد بھائی بھی، ایک دوسرے کے سالے بھی، ایک دوسرے کے بہنوئی بھی. ملک جعفر کی اولاد عبدالعلی کے بھانجے، عبدالعلی کی اولاد ملک جو ہے وہ ملک جعفر کے بھانجے. میرے بھائیوں، اس ملک جعفر نے قادیانیت کو ترک کیا. اس نے قادیانیت کو کیا ترک کیا؟ گویا کہ قادیانی جماعت کے پاؤں کے تلے انگاروں کا انبار لگا دیا. ان قادیانیوں نے مرتے کیا نہ کرتے فوری طور پر نوٹس جاری کیا جنرل عبدالعلی کو کہ یہ آپ کا بھائی ہے، اسے سمجھاؤ کہ یہ قادیانی جماعت سے معافی طلب کرے، دوبارہ قادیانیت قبول کرنے کا اعلان کرے، اور اگر یہ ایسے نہیں کرتا تو آپ اس کا بائیکاٹ کریں. اپنی بہن کو بھی اپنے گھر لے کر آئیں، بھانجو کو بھی اپنے گھر لے کر آئیں، اسے تنہا کر کے دیدہ عبرت بنا دیا جائے. جنرل عبدالعلی نے جب قادیانی جماعت کا یہ خط پڑھا، اس نے فوری طور پر اپنی والدہ سے درخواست کی کہ یہ تمہارا داماد بھی ہے ملک جعفر، یہ تمہارا بھتیجا بھی ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کر سمجھائیں. اس خاتون نے سر پہ رکھا دوپٹہ، جوتی پہنی، چلی ٹھک ٹھک کرتے. اللہ کی شان، جب اس کے گھر گئی، ملک جعفر گھر پر تھا. اس خاتون نے جاتے ہی کہا کہ بیٹا تجھے کیا ہوا؟ تیرا باپ قادیانی، تیرا دادا، تیری دادی، تیرا نانا، تیری نانی، تیری ماں، تیری فلاں، یہ سارے قادیانی. تمہارے یہ بھائی جعفر ملک عبدالعلی اختر بھی قادیانی، تمہاری بہن بھی قادیانی، یہ تمہاری گھر والی بھی قادیانی. تم نے اچانک قادیانی کو چھوڑ دیا. اس طرح نہ کرو، تو قادیانی جماعت سے معافی مانگو اور تم خود دوبارہ قادیانیت قبول کرو. آگے سے وہ سنتا رہا. جب اس کی بات ختم ہوئی، بڑی بے نیازی کے ساتھ اس نے صرف سبحان اللہ تو کہو، بڑی بے نیازی کے ساتھ اس نے صرف ایک جملہ کہا. اس نے کہا اماں، دکھتی آنکھوں کے ساتھ مکھی نگلی نہیں جا سکتی. میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس پر اس خاتون نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، تمہیں قادیانیت ترک کرنا ہوگی. اس نے کہا یہ مشکل ہے. اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ مشکل ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. جب اس نے خاتون نے کہا کہ چھوڑ دیں گے، بکرے شیر کی طرح سینہ تان کے وہ اٹھ بیٹھا جیسے اپنے کچھال سے نکلا ہو. آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہا ماں، میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ نہیں، میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیوں، اس خاتون کے لیے مشکل پیدا ہو گئی. اس نے ایسا صد سکندری قائم کیا اپنے ایمان، یقین، وجدان کا کہ اس خاتون کی گگھی بند ہو گئی. اس نے بڑے تعجب کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا. آگے سے بیٹی نے کہہ دیا کہ اماں، اللہ کا فضل ہے، میرا ہستہ بستہ گھرانہ، میری جوان اولاد، ہم صاحب جائیداد، میاں کے ساتھ میری اچھی ایڈجسٹمنٹ ہے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ میں سب کو چھوڑ کے میرے بیٹے جائیں اپنے ماموں کے دروازے پہ بھیک مانگے؟ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، جو میں یہیں پر رہوں گی. آگے اس خاتون نے کہا بیٹا تم احمدی ہو، یہ میں ان کی لینگویج استعمال کر رہا ہوں. اس خاتون نے کہا اپنی بیٹی کو کہ بیٹا تم احمدی ہو، یہ تمہارا میاں غیر احمدی ہو گیا ہے، تمہارا آپس کے اندر نکاح نہیں رہا. آگے اس خاتون نے کہا کہ اماں اس کا فیصلہ تو بہت آسان ہے کہ میں احمدی، یہ غیر احمدی، نکاح نہیں رہا. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جو مذہب میرے خامد کا میرا بھی وہی. میں نے بھی اس ملعون کو چھوڑا، ملعون قادیاں کو چھوڑا. اب اس خاتون نے دیکھا کہ میں نماز بخشوانے آئی تھی، روزے بھی رکھنے پڑ گئے، وہ بیچاری کرتی تو کیا
اس نے بڑے تعجب کے ساتھ اپنے نواسوں اور نواسیوں کی طرف دیکھا، وہ بھی اللہ کے فضل سے کڑی الجوان سینہ تان کے کھڑے ہوئے، اور اس نے اس خاتون کو کہا کہ اماں، جو مذہب ہمارے والد کا، ہماری والدہ کا، ہمارا بھی وہی، ہم نے بھی ملعون قادیہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا۔ اب اس خاتون کے لیے یہ زمین تانبے سے بھی زیادہ گرم ہو گئی، وہاں پر رہنا تتے توے پر رقص کرنے کے برابر ہو گیا۔ وہ بیچاری یہاں بیٹھے تو اب کس طرح؟ میرے بھائیوں، جس طرح کڑھائی کے اندر چنے کو قرار نہیں آتا، اس خاتون کی بھی یہ کیفیت ہو گئی۔ اس نے بڑی جلدی کے ساتھ دوپٹہ سنبھالا، سر پہ رکھا، جوتی پہنی، دوڑ لگائی۔ آگے جنرل عبدالعلی انتظار میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ میری والدہ کا چہرہ بتاتا ہے کہ بات مانی نہیں گئی، اور دیکھا کہ اگر بات نہیں مانی گئی، میری بہن اور میرے بھانجے وہ ساتھ ہوتے، وہ بھی ساتھ نہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہوا کہ کیا ہوا۔ آگے دوڑ لگائی، ماں کے پاس گیا، کہہ رہا ہے اماں بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا کیا ہونا ہے، تم تو اپنے بہنوئی کو روتے تھے، تمہاری بہن نے بھی، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، تمہارے بھانجوں نے بھی، سب نے اسلام قبول کیا، قادیانیت کو انہوں نے بھی ترک کر دیا ہے۔ اب جنرل عبدالعلی وہ ایسا پاگل ہوا، دیوانہ، کہ اس نے والدہ کو کہا کہ اماں، قادیانی جماعت کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ قادیانیت دوبارہ قبول نہیں کرتا تو اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ آپ اس کاغذ کے اوپر دستخط کریں کہ آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، آج کے بعد ہماری بہن ہمارے گھر نہیں آئے گی، ہمارے بھانجے ہمارے گھر نہیں آئیں گے، میرے بچے ان کے گھر نہیں جائیں گے۔ جب اس نے گفتگو شروع کی تو اس مئی کی مامتا جاگی، اس نے کہا وے عبدالعلی، کہا تو اس نے پنجابی میں، حضرت مفتی صاحب سمجھیں گے، میں تم سے بھی کہہ دیتا ہوں، بات بہت آسان۔ اس نے عبدالعلی اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا وے عبدالعلی، پانی تلوارا مارا نال کدے پانی کٹ نہیں پہندے۔ مقصد یہ کہ پانی چل رہا ہو، اس میں تلوار ماری جائے تو پانی دو ٹکڑے نہیں ہوتا۔ کہنا یہ چاہتی تھی کہ ان کا ملک اختر کا، میری بیٹی کا، ہمارا خون ایک، قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا کہ وہ بائیکاٹ کی تلواریں مار کر ہمارے خون کو جدا کرنا چاہتی ہے۔ لیکن تعبیر یہ کی، آگے سے ملک عبدالعلی نے کہا اماں ایسے نہیں، آپ فیصلہ کریں، آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ خاتون نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا بیٹا اگر یہ بات ہے تو جو مذہب میری بیٹی کا میرا بھی وہی، میں نے بھی چھوڑا اس ملعون قادیانی کو۔ میرے بھائیوں، معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو لمبا سفر کرایا، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے گفتگو یہ کیوں شروع کی؟ یہ جو چھٹی قرارداد تھی، جاگ رہے ہو؟ لگتا ہے تم کو بھاگ رہے ہو۔ مجاہدوں کی طرح بولو نا، مجاوروں کی طرح نہیں، جاگ رہے ہو؟ چلو نعرہ لگاؤ، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک قرارداد اس ملک جعفر نے بھی پیش کی تھی، اس نے اسلام قبول کیا۔ 70 کے الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین جناب بھٹو نے اسے ٹکٹ دے دیا، یہ کامیاب ہو گیا، کامیاب بھی ہوا، وزیر بھی ہوا۔ قادیانی اسے حقیر کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اسے وزیر کر دیا۔ تو جس وقت 1974 میں قادیانیت کا مسئلہ نیشنل اسمبلی میں زیر بحث آیا، حق تعالیٰ نے اس سابق قادیانیوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک قرارداد اس کی تھی، یہ 6 قراردادیں تھی۔ یہی بات بھٹو صاحب نے کہی
کہ کسی ایشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی، وہ 6 قراردادیں نہیں، اگر 5 مسترد کرے تو ملک میں ایک ہنگامے کی کیفیت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب، ہم زمینی حقائق سے انکار نہیں کرتے، ہم بھی مانتے ہیں ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں۔ اور اگر بھٹو صاحب نے کہا بسم اللہ، آج آپ ہم نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں، اب بھٹو صاحب کا سبحان اللہ تو کہو۔ کئی دنوں سے جس نے کئی مہینوں سے جنہوں نے پوری دنیا کو رولے گولے میں ڈال رکھا تھا، آج بیٹھے مذاکرات پہ، ہے میرے اللہ، حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ بسم اللہ یوں کریں، بھٹو صاحب کہیں یوں کریں، مذاکرات ہوئے 3 گھنٹے تک۔ آپ کی دینی قیادت نے، نورانی میاں ہوں، حضرت مفتی صاحب، جناب پروفیسر، میرے بھائیوں، ان تینوں آدمیوں نے جو چاہتے تھے بھٹو صاحب نے وہ تسلیم کیا۔ مجھے اجازت دو کہ میں اس کی تعبیر یہ کروں، قرارداد کیا مرتب ہوئی کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ آج 7 ستم مفتی صاحب نے، ہمارے وفد نے گورنمنٹ کو حلف دیا، گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، ہمارے وفد کو حلف دیا کہ کل تک جب تک کہ قرارداد منظور نہیں ہوتی، کان و کان اس کی کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری قیادت نے اس بات کی اس طرح لاج رکھی کہ حضرت مولانا مفتی محمود نے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوری سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ مذاکرات میں کیا ہوا۔ یہاں پر ایک لطیفہ بھی ہوا، سنائے بغیر چارہ نہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے حضرت بنوری سے کہا کہ حضرت آپ دعا کر دے، اللہ خیر کریں گے، اتنی بات کہی۔ مولانا تاج محمود، سبحان اللہ تو کہو۔ جب مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت دعا کریں، اللہ خیر کرے، حضرت مولانا تاج محمود سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب مبارک ہو۔ مفتی صاحب نے کہا خیر مبارک۔ مولانا تاج محمود مسکرا کے لگے کہنے، میں نے سمجھ لیا ہے فیصلہ کیا کر کے آئے۔ میرے بھائی کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آج 7 ستمبر ہے، وہ جناب بھٹو صاحب نے کراچی سے خیبر تک تمام تر ڈی سی صاحبان کو کہہ کر وہ اسمبلی کے ممبران کی حاضری کو یقینی بنایا۔ آج پورے اجلاس میں ایک کرسی ایسی نہیں جو خالی ہو، ایک ممبر ایسا نہیں جو غیر حاضر ہو۔ صدر نے، وہ اسپیکر نے اجلاس کی صدارت کی کرسی سنبھالی۔ میرے بھائیوں، میری طرف دیکھیں، یہ ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، قائد ایوان ہیں جناب بھٹو، یہ قائد حزب اختلاف ہیں جناب مفتی صاحب، یہ وفاقی کابینہ ہے، یہ گورنمنٹ ہے، وہ اپوزیشن ہے۔ آج بیٹھے ہیں نا لوگوں، نام آیا حضور کا، زور سے، ایسے نہیں بلند آواز سے، اس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، نام آیا حضور کا، آپ کی امت دعوت اور امت اجابت دونوں کو اللہ نے آج اسمبلی میں ایسے اکٹھا کیا، مسلمان ممبران ہوں یا غیر مسلم اقلیتی ممبران، سارے سبحان اللہ، سارے اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ اسپیکر نے اعلان کیا، تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، اسپیکر نے رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس ہو گئی۔ اب انہوں نے پیرزادہ سے کہا آپ نئی قرارداد پیش کریں۔ انہوں نے 2-3 منٹ میں پوری قرارداد بھی پڑھ کے سنا دی، پہلی دوسری تیسری خواندگی بھی مکمل ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ اٹھ کر اس کی تائید کر دے۔ مفتی صاحب اپنا کام تو رات کر چکے تھے، آج تقریر کیا کرنا تھی، کھڑے ہوئے 1 منٹ میں 2 جملے کہے، آرام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب اس نے
صاحبزادہ فاروق علی خان سپیکر نے کہا کہ جو اسمبلی کے ممبران قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے. خیال تھا کہ جو تائید کریں گے ان کی گنتی ہو جائے گی، پھر کہیں گے جو اختلاف میں ان کے ہاتھ کھڑا کرے ان کی گنتی ہو جائے گی. نتیجے کا اعلان ہوگا. نام آیا حضور کا، کرم کیا اس پروردگار نے. اس نے کہا کہ جو ختم نبوت کے عنوان پر اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے. میرے بھائیوں مجھے اجازت دو، میں اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ تاریخ نے اس واقعہ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. وہ دیکھو میرے رب کی رحمت کے فرشتے آسمانوں سے جھوم جھوم کے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں. خداوندہ اس گئے گزرے دور میں حضور کی امت کے یہ جذبات انہوں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں. چشم فلک نے بڑی مدت کے بعد حضرتوں سے اس نظارے کو دیکھا. انہوں نے کہا ہاتھ کھڑا کریں. پوری اسمبلی کے ارکان کے مارے حضور کے احترام میں گردنیں جھک گئی، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے. معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو لمبا سفر کرایا، اب مجھے 5 منٹ دے دو، میں نتیجے کی بات عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں توجہ کرو، وہ دن جائے آج کا دن آئے. وہ 1974 تھا، ہم 2021 میں بیٹھے ہیں. 47 سال بنتے ہیں، کسر حذف کر دیں مہینہ اپنا 50 سال بنتے ہیں. برادران عزیز مجھے گزارش کرنا ہے، بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء کے بعد جنیجو کے بعد پھر ضیاء صاحب کے بعد پھر محترمہ کے بعد میاں کے بعد پھر محترمہ کے بعد پھر میاں. پرویز مشرف بھی آیا، معین قریشی بھی آیا، چودھری شجاعت صاحب بھی تشریف لائے. میرے بھائیوں جمالی صاحب بھی آئے، جتوئی صاحب بھی آئے. پتہ نہیں کون آئے کون گئے. میں آگے چل کر پرویز مشرف کے بعد زرداری صاحب گیلانی صاحب آئے، ان کے بعد پھر میاں صاحب آئے. میاں صاحب کے بعد وہ اپنا شاہد خاقان عباسی آئے. خاقان عباسی کے بعد آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اس 50 سال کے عرصے میں سبحان اللہ تو کہو، اس 50 سال کے عرصے میں سنو نتیجے کی بات کہہ رہا ہوں، پلے باندھ کے جانا. مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے جتنے کافر ملک تھے، قادیانیوں نے ان کے پاؤں پہ اپنا ناک رکھا، پیشانی کو رگڑا، اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے بوٹوں کی پالش کی، ان کے تلووں کو چاٹا. ذلت آمیز وہ لجاجت اختیار کر کے جو ملعونانہ کردار ادا کر کرتے تھے قادیانیوں نے کیا. روئے زمین کے سارے کافروں کو ہمارے یہ حکمران جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. مطالبہ یہ تھا کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیا جائے. لوگوں جاؤ تو یہ پلے باندھ کے جاؤ کہ سبحان اس 50 سال کی لڑائی میں خدا بندہ 1-2 دن کی بات نہیں، 50 سال کی اس لڑائی میں کہ پھٹے پرانے کپڑوں والے ربا اشعثا اغبرا لو اقسم علی اللہ لا برا اللہ، آپ جیسے درویش منک چٹائیوں پہ بیٹھنے والے پھٹے پرانے کپڑوں والے. میرے بھائیوں انہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا. تیری پسند جدا میری پسند جدا. میرے بھائیوں انہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں خدا مصطفیٰ پہ ناز تھا. ذرا توجہ کرے نا، روئے زمین کے کفر نے 50 سال ٹل لگایا، منہ سردہ زور لایا، باں باں کی کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیا جائے یا اس میں ترمیم کر دی جائے. پروردگارا سبحان اللہ
تیری قدرت کے قربان، قانون ختم کرنا تو رہا درکنار، اس 50 سال کی لڑائی میں پورے کفر نے مل کر زور لگانے کے باوجود اس قانون کی زیر اور زبر کو بھی نہیں بدل سکے۔ میرے بھائیوں سنو، ہم نے فضا میں سونگا، اللہ کی کروڑ رحمتیں کہاں یاد آئے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں میرا قادیانیوں سے مقابلہ ہے، میرا قادیانیوں سے مقابلہ نہیں، میرا ان قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو قادیانیت کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ شاہ جی نے کہا کہ میں قادیانیت کی دم پہ یہاں زور دیتا ہوں، یہاں ان کی دم پہ میں پاؤں رکھتا ہوں، ان کی چیخ امریکہ اور برطانیہ میں سنائی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے حکم پچھلے دنوں یورپی یونین نے اجلاس کیا، انہوں نے کہا کہ تحفظ ناموس رسالت کے مجرم ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ گورنمنٹ نے رہا کر دیا، آسیہ مسیح کو رہا کیا۔ ٹرمپ کے سامنے آپ کا ہمارا وزیر اعظم گیا، جا کر جس طرح بیٹا باپ کو رپورٹ پیش کرتا ہے، یہ کہا کہ میں یہ کارنامہ سر انجام دے کے آیا ہوں۔ ظالم کفر کو خوش کرتا ہے، حضور کو ناراض کرتا ہے۔ میرے بھائیوں سنو، باہر کی دنیا کے کہنے پہ وقف املاک کا بل منظور کیا، قرآن اور سنت کو نظر انداز کیا، گھریلو تشدد کے نام پہ بل منظور کیا، پورے پاکستان کے مسلم پرسنل لا کو، ہمارا فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے ایک نوجوان خاتون، نوجوان بیٹی اگر وہ کسی اپنے آشنا کو لے کر گھر آ جائے، باپ کو حق حاصل نہیں کہ اس سے پوچھے کہ اس کو تم کیوں لے کر آئی ہو۔ اگر باپ کہے گا اس پر کیس بنے گا، میں بتا نہیں سکتا، کل کی بات ہے۔ یہ قانون لے کر آ رہے تھے، اے لوگوں، قانون لے کر آ رہے تھے کہ اگر 18 سال سے کم عمر کا کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے، اس کا کلمہ بھی قبول نہیں، اسلام بھی قبول نہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے غیر مسلم پہ اسلام کے دروازے بند کر دیے گئے، کفر کی نمائندگی کر دی گئی۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ باہر کی گورنمنٹ کہہ دے کہ تم تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرو، تمہیں امداد تب ملے گی، ڈالر تب ملیں گے، حضور کی ختم نبوت کا کیس ختم کرو۔ ہمیں ڈر لگا، ہم نے فضا میں ان سانچوں کو سونگا۔ اب آپ میری پرہ پنچایت ہیں، میں آپ کا مسافر بھائی، مجھے بتائیں ان حالات میں ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ مجھے تو کہتے ہو بولنا چاہیے تھا، تم خود آہستہ بولتے ہو، زور سے بولو نا۔ ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ ہم بولے، رب کی رحمت کے سہارے بولے، شیروں کی طرح بولے، ایسے طور پر بولے کہ ہم خود زندگی میں کبھی ایسے نہیں بولے تھے۔ میرے بھائیوں، 6 ستمبر کی شام کو وہ جہلم سے لے کر پشاور تک، کالا ڈھاکہ سے لے کر وہ چکوال تک پورے اس خطے کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ میرے بھائیوں، وہ رات گئے، آخری بیان حضرت مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ لیاقت باغ اتنا بڑا باغ ہے کہ لاکھوں آدمیوں کے بغیر اس ظالم کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مولانا سٹیج پر آئے، پبلک کھڑی ہوئی، نعرے لگ رہے ہیں خیر مقدمی۔ میں بھی حضرت کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے حضرت کے کان میں کہا، حضرت ذرا خلق خدا کو دیکھیں۔ مولانا نے میری طرف دیکھ کے کہا، مول صاحب آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں، میں ابھی بازار سے آ رہا ہوں، اس سے 2 گنا زیادہ پبلک سڑکوں پہ پھیر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، 7 ستمبر کو سبحان اللہ نہیں کہتے، اور سے اور بلند آواز سے
سنو کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، دوست بھی سنے دشمن بھی سنے، اپنے بھی سنے پرائے بھی سنے، تم بھی گواہ رہو۔ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ تحفظ ناموس سے رسالت کے قانون کو ختم کر دیں گے، ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دیں گے، میں ان عقل کے دشمنوں سے کہتا ہوں اپنی خیر مناؤ، اس قانون کو ختم کرنے والوں میرے رب کی قدرت تمہیں ختم کر دے گی، قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو کہتے نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہتے نہیں ہوگا۔ اور اگر ہے شوق، اور اگر ہے شوق پھر انتظار کاہے کا؟ جو کل ہونا ہے آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے، میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود ہے، ہمت تو نکلو نا، یہ تو ہماری پسندیدہ پچ ہے، ایسے کھیلیں گے دنیا شش کر اٹھے گی انشاءاللہ۔ اور بھائیوں، ہم اپنے بزرگوں کے سامنے ایسے طور پر سرخ روح ہو کر جائیں، سنو ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، محمد عربی سے بے وفائی نہیں کر سکتے، تو کہتے نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھا کے لہرانے۔ میرے بھائیوں، 7 ستمبر کو وہ کیا کہتے ہیں، مینار پاکستان میں اس خطے کے دریائے جہلم سے اس سائڈ وہ قصور تک، قصور سے لے کر خوشاب تک، خوشاب سے ٹوبہ ٹیک سنگھ چیچا وطنی تک اس خطے کو ہم نے اکٹھا کیا لاہور میں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں جب رات گئے سٹیج پر کھڑے ہوئے میری طرف دیکھیں، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا سامنے بھی دیکھا، نظر تھک کر واپس آ جاتی تھی، انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب بھاگ رہے ہو، لگتا ہے تم تو بھاگ رہے ہو، اس گونگلو کو کون سمجھائے بیٹھ جائے صوفی۔ کہو میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت، گئی زور سے، تاج و تخت ختم نبوت، تمہیں پیدا کرنے والے رب کی قسم پورا زور لگا کے کہہ دو انشاءاللہ اسی کے صدقے میں خدا بھی ملے گا، مصطفیٰ بھی ملے گا۔ میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت۔ لاہور سے چلے نا ملتان کو، قبلے کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، یہ نیک فعل ہے کہ لاہور کے بعد ملتان کا انتخاب کیا، یہ دنیا کو پیغام ہے کہ ہمارا قبلہ بھی نہیں بدلا، قافلہ رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، رفتار میں کبھی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی چیونٹی کی رفتار، کبھی کچھوے کی، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی تیز کبھی نرم، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن یقین ہے کہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم ہمیں گنبد خضرا کے قریب کر رہا ہے۔ اب ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ان 3 ڈویژنوں کو ذرا اندازہ لگائیں، کوہ سلیمان سے لے کر بہاولپور کے چولستانوں تک، اباڑے سے لے کر وہ گنڈا سنگھ تک، اس 3 ڈویژنوں کو 7 اکتوبر کو انشاءاللہ تو کہہ دو ملتان میں اکٹھا کریں گے، وہ منظر ہوگا سرائکے کا دن کے جھاڑ کا جانے دا، انشاءاللہ آپ و باپ کے ساتھ آئیں گے، وج گج کے سج دھج کے آئیں گے۔ میں کیا توقع رکھوں کہ آپ دوست اس میں شریک ہوں گے، آہستہ آہستہ کہتے ہو، لیکن میرا آپ سے مطالبہ نہیں کہ آپ شریک ہوں، اس لیے آپ نہ ہوئے تو اور کون ہوگا، مجھے یقین ہے آپ نے تو آنا ہی آنا ہے،
میرا یہ مطالبہ نہیں، میرا مطالبہ یہ ہے یہاں سے جانے کے بعد تم میں سے کا ہر آدمی چلتا پھرتا 7 اکتوبر کی ملتان کی کانفرنس کا تم آؤ، کراچی سے لے کر خیبر تک تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کی اولیاء کی زیارت کرانا ہمارے ذمہ رہا۔ آؤ اس بہادری کے ساتھ، لیکن تم کسی کے نام پہ نہ آؤ، حضور کی عزت کے نام پہ آؤ، اس کے لیے تیاری کرو۔ میں کیا توقع رکھوں، آپ دوست تیاری کریں گے؟ تو کہتے ہیں کریں گے، قافلوں کی شکل میں، وفود کی شکل میں، علماء کرام خطبات جمعہ میں، اپنے بیانات میں، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پبلک کو تیار کرو۔ وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، محمد کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آئیں گے؟ میں ختم کرتا ہوں، تم نعرہ لگاؤ، میں اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت۔ کوئی جائے نا، حضرت مولانا دعا کراتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا کراتے ہیں۔